السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین، آج میں آپ کو اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دوران جو معجزات اور واقعات پیش آئے ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پیارے دوستوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارکہ ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ جیسا نہ کوئی آیا اور نہ ہی آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلام پڑھتے تھے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی معنی چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادلہ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ اور آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ تم عید میلاد النبی کیوں منا رہے ہو، کیوں گھروں کو روشن کر رہے ہو؟ جب میرے رسول کی پیدائش ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے ہر جگہ جھنڈے لگائے، تو ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ کیسے خوشیاں نہ منائیں؟ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے تاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر طرف اندھیرا اجالا میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبے سے تکبیر کی صدائیں سنائی دینے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس میں سے آواز آئی، ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا، جس میں جب میں بابا صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز نے مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی کہ جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ علیہ السلام تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔
اس لیے پیشانی پر منور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کسی قسم کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد غیبی آواز سنائی دی، اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار، دنیا کے اندھیروں، کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام تک دیتے رہے ہیں۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے، اور توریت میں موید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد، اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ میں سے ایک روشنی منور ہوئی ہے جو ہر سو پھیل گئی ہے، جس سے شام کے تمام محل روشن ہو گئے ہیں۔ وہ روشنی میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نور ہے، جن کے آتے ہی ہر طرف ہر شام و صبح روشن ہو گئی، اندھیرے اجالوں میں بدل گئے۔ جس سال میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال بارشیں زیادہ ہوئی، چشمے بھر گئے، ہریالی ہر طرف چھا گئی، جس سے جانور موٹے تازے ہو گئے، ایسے لگتا تھا کہ چربی پھٹ جائے گی۔ جو تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے وہ زیادہ نفع سے واپس آئے۔ عرب کے لوگ بہت ظالم تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ جس سال میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تب صرف اور صرف بیٹے ہی پیدا ہوئے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، پوری کائنات نور سے مقدم ہو گئی، ہر سو بہار چھا گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد بچے تھے جو پیدا ہوئے تو پاک حالت میں موجود تھے، کوئی گندگی ان کے جسم پر موجود نہ تھی، ناف ماں کی گود سے ہی کٹا ہوا آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرما لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز کپڑے پہ مخدب کیا گیا۔ میں یہاں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے دن پیش آیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام عامر یمنی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسے کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا جو بول نہیں سکتے۔ ایک دن عامر تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہم کب تک اس طرح بے جان پتھر کے بنے پتلے کو پوجتے رہیں گے؟ ہمارا یقین ایک ایسے خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا وہی سب کا ایک رب ہے،
اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین بھی ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عامر یمنی کی بیوی نے اپنے جواب میں کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اس دین حق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلو، شاید ہم کہیں سے درست اور سچے رب کے دین کی رہنمائی مل ہی جائے۔ عامر یمنی اور اس کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر سفید روشنی دکھائی دی، مگر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیلنے لگی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین چمک اٹھی، جیسا کہ کسی خاص ہستی کے لیے زمین آسمان کی ہر شے کو سجا دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفے باندھے ایک مکان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوتی سنائی دیتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو، سچے اور آخری نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ منظر لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس دوران عامر اور اس کی بیوی کی نظر اس بت کی جانب پڑی جس کے سامنے یہ ساری زندگی فریاد بنے بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے تھے۔ وہ بت اوندے منہ گر پڑا ہے۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیں، کیسے زمین پر سر کے بل پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا، جو برسوں سے گونگا بہرا اور بے جان تھا، آج اچانک اس میں جان آ گئی اور کہنے لگا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جس سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے اشارے پر۔ یہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے سنا کہ یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اس بت سے پوچھو، اس قدر بڑی شان والی ہستی کا نام کیا ہے؟ پھر ایک غائب سے آواز آئی کہ اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر یمنی نے اس آواز سے سوال کیا، ہمیں یہ تو بتا دو کہ اس پاک ہستی کا نام کیا ہے جن کے آنے پہ پورا آسمان سجایا گیا اور بت اونے منہ ہو کر گر پڑے۔ جواب ملا، ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب یہ زمین پر چلے گئے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر یمنی کی معذور بیٹی جو نیچے سو رہی تھی اپنے قدموں پہ چلتی ہوئی چھت پر آن پڑی۔ عامر اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی۔ پھر عامر بولا، اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہے جن کے دانتوں کے نور مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہیں۔ پوری کائنات ان کے نور سے روشن ہے۔ ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف یعنی سچا دین اسلام۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ کی، جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی سعادت ملی ہے۔ میں نے ان سے عرض کی، کیا آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو فرشتہ کہنے لگا، ہاں،
تم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنی راز و دلیل رکھی ہے۔ جو کوئی بھی میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اس کی ہر مشکل دور کر دوں گا۔ گناہ گاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب بھی نیند سے جاگی تو بالکل ایسے تھی جیسے کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ اب میں ان کی محبت میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کر دوں گا۔ اس کے بعد عامر، اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا، اپنے لختے جگر جن کے نور سے ساری کائنات کھل اٹھی ہے، اس کا چہرہ مبارک دکھا دیجئے۔ بی بی آمنہ نے کہا، میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر کے گھر والوں نے کہا، ہم نے اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دین چھوڑا ہے اور یہاں تک آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا اس ہستی کے دربار سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بی بی آمنہ فرمانے لگی، اچھا، اگر میرے بیٹے کو دیکھے بنا تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو ٹھہرو، اور مکان کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر بعد ان سے اندر آنے کو کہا۔ اجازت ملتے ہی عامر اور اس کے گھر والے اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں آقا دو جہاں آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سے پردہ اٹھایا تو زاروں قطار رونے لگے۔ قریب تھا کہ ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی، اب جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا اور باہر آ گئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، اس نورانی چہرے کا عاشق بن چکے تھے۔ باہر آ کر دیوانوں کی طرح چیخ کر کہنے لگا، مجھے بی بی آمنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ ایک بار مجھے دیدار کرنے دے۔ دوبارہ اجازت ملی تو عامر یمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک پاؤں کی طرف لپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں گر پڑا۔ ایک زوردار چیخ ماری۔ عامر یمنی کی روح ان ننھے مبارک قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ثواب کی نیت سے اس پوسٹ کو اپنے دوست احباب اور فیملی ممبر سے بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔